ہم جنرل لائف کی طرف جائیں گے، دیکھیں نا جو اس وقت جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے پہلے اس کو تو حل کر لیں، اس کے بعد باہر کی دنیا میں نکل کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ یؤمنون بالغیب، یہ قرآن کیا ہے؟ غیب وحی کے ذریعے اترا ہے نا۔ تو اس کتاب پر، اس کام پر جو آپ کرنے چلیں، آپ کا پکا ایمان اور اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ فائدہ مند کام ہے۔ جس کو یہ یقین نہیں کہ یہ کام جو میں کر رہی ہوں یہ فائدہ مند ہے، وہ کبھی بھی پورے شوق سے کام نہیں کر سکے گا۔ تو پہلی کوالٹی جو آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ میں جو یہاں آ کر محنت کر رہی ہوں اور پڑھ رہی ہوں اور سیکھ رہی ہوں اور جو مجھے بتایا جا رہا ہے اس پہ عمل کر رہی ہوں، یہ سب کچھ مجھے فائدہ دے گا۔ ابھی تو کچھ فائدہ نظر نہیں، ابھی تو سب جا ہی رہا ہے آپ کے ہاتھ سے۔ فائدہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ غیب کے پردے میں نا۔ ابھی وہ ہٹے گا تو نظر آئے گا کہ آپ کے ایک ایک منٹ پر آپ کو ملا کیا۔ آپ کو پتہ ہے ایک طالب علم جب علم کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، وہ عبادت میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس نہ پلٹ آئے۔ اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ علم حاصل کرنا نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل درجے کی عبادت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فرض ہے نا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ دوسری بات وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس میں کیا کریں گے آپ؟ فزیکلی یعنی کہ آپ کا اٹھنا، چلنا، بھاگ دوڑ کرنا، قلم اٹھانا، پکڑنا، جتنے قدم آپ اس راہ میں اٹھاتے چلے جائیں گے وہ کیا ہوگا؟ کامیابی کا راستہ ہوگا۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مال جو اس کام میں لگے گا وہ سب بھی ایک صدقہ بن جائے گا۔ پھر اسی طرح اگر اس میں کسی اور کو شریک کر لیں گے، شیئر کریں گے کسی اور کے ساتھ، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ٹائم انرجی یہاں بھی خرچ کرنا ہے، اور پھر بذات خود یہ علم جو ہے یہ بھی رزق ہے جو آپ کو مل رہا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اسے دوسروں میں بھی خرچ کرنا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے چاہے اس کتاب میں سے ملے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث میں سے ملے، اس کو مانتے جانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہیں سوچنا کہ نہیں یہ آیت تو مانیں گے، حدیث نہیں لکھیں گے ہم، اگر صحیح ہے، اوتھینٹک ہے تو مانیں گے۔ ٹھیک ہے؟ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی پچھلے انبیاء کی جو باتیں ہیں، جو ہدایات ہیں، جو قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہیں، ان کو بھی ہم نے ادب احترام سے ماننا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا وہ تو مانیں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس کو نہیں مانیں گے، یا کسی اور نبی کی بات کی گئی نہیں۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت سی چیزیں آپ کو ملتی جائیں گی، ان کو بھی ادب احترام اور محبت سے لیتے جانا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا،